دنیا میں کوئی چیز، کوئی مخلوق اللہ عز و جل کی یاد سے غافل نہیں، صرف ایک انسان ہے جو غافل ہے۔ حالانکہ انسان پیدا ہی کیا گیا عبادت کے لیے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ حدیث پاک میں آتا ہے کسی درخت پر کلہاڑا اسی وقت چلتا ہے جب وہ ذکر اللہ سے غفلت اختیار کرے، اور دوسری جگہ ہے جو جانور ذکر الہی سے غافل ہوتا ہے وہ ذبح کر دیا جاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کسی شخص نے ایک پرندہ تحفے کے طور پہ بھیجا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قبول فرما کر اسے پنجرے میں بند کر دیا اور کچھ مدت اپنے پاس رکھ کر ایک دن اسے آزاد کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت آپ نے اسے آزاد کیوں کر دیا؟ تو فرمایا، مجھے اس پرندے نے بڑی منت سے کہا تھا کہ اے جنید، افسوس تو اپنے دوستوں کے ساتھ ملاقات کا لطف اٹھائے پھرتا رہتا ہے، اور مجھے میرے دوستوں کی ملاقات سے یوں دور رکھا ہے اور پنجرے میں بند رکھا ہے۔ مجھے اس پر رحم آیا اور میں نے آزاد کر دیا۔ اڑتے وقت وہ پرندہ دیوار پہ بیٹھ گیا اور کہنے لگا زبان حال سے، پرندہ کہنے لگا کہ پرندہ یا کوئی جانور جب تک ذکر الہی میں مصروف رہتا ہے آزاد رہتا ہے، اور جہاں اس پر غفلت طاری ہوئی قید میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اے جنید، یاد رکھ، میں یاد الہی سے ایک ہی دن غافل ہوا تھا جس کی سزا میں مجھے پنجرے کی سخت قید بھگتنا پڑی۔ ہائے افسوس ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو اکثر اوقات ذکر الہی سے غافل رہتے ہیں۔ اے جنید، میں آپ کے سامنے پکا وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی ذکر الہی سے غافل نہ رہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ پرندہ اڑ گیا۔ پھر وہ پرندہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے آیا کرتا تھا اور ان کے ہمراہ دسترخوان پر دانے وغیرہ بھی کھایا کرتا تھا۔ جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو وہ پرندہ بھی زمین پر گر پڑا اور تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا اور حال پوچھا کہ اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، چونکہ میں نے پرندے کی نصیحت پر عمل کیا، یعنی میں نے کبھی بھی غفلت کے ساتھ زندگی نہیں گزاری، تو اللہ عز و جل نے بھی مجھ پہ رحم کیا اور میری مغفرت فرما دی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم وقت اللہ عز و جل کی یاد میں مشغول ہوں۔ یہ جتنی بھی پریشانیاں ہیں، دکھ ہے، تکلیف ہے، یہ سارا کچھ ہمارے گناہوں کا قصور ہے۔ ہم اللہ عز و جل کی یاد سے غافل ہیں، گناہوں میں مبتلا ہیں، تو پھر جو ہے نا اللہ عز و جل ہمیں جو ہے نا اس غفلت کی اور گناہوں کی سزا دیتا ہے۔ جب بندہ عبادت کرتا ہے تو وہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔